بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف نے 6 ہفتوں کے لیے ضمانت لی تھی اپنے بھائی کی، وہ بھی ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر، کہ جیسے ہی میرے بھائی کا علاج مکمل ہوگا وہ پاکستان فوراً واپس آ جائیں گے۔ لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب خود لندن چلے گئے ہیں۔ جیسے ان کی حکومت کا ٹرن اوور پورا ہوا، 16 ماہ انہوں نے حکومت کری، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور جاتے جاتے ان بلوں پہ اور ان چیزوں پہ دستخط کر کے چلے گئے، اور وہ طوفان پاکستان کی عوام کو دے کر چلے گئے کہ جس کا اندازہ پاکستان کی عوام کو ابھی ہو ہی نہیں رہا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے لوگوں کے سامنے چیزیں نکل کے سامنے آتی جائیں گی کہ اچھا یہ بھی ہونا ہے، اوہو یہ بھی ہو گیا۔ اب لوگ صرف اور صرف بیٹھ کے انتظار کریں کہ کون سا طوفان ان کے نصیب میں آنا ہے۔ ہم دوسری چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ مودی سرکار نے اپنے تمام ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے چاول ایکسپورٹ کرنا بند کر دیے، انہوں نے پیاز ایکسپورٹ کرنا بند کر دی، اور بھی مزید چیزوں کو وہ آہستہ آہستہ کر کے ایکسپورٹ ان کی بند کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں جتنے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی مافیا۔ پیاز کا ڈپارٹمنٹ، اس پہ مافیا، چاول کا ڈپارٹمنٹ، اس پہ مافیا، گندم کا ڈپارٹمنٹ، اس پہ مافیا، دوائیوں کا ڈپارٹمنٹ، اس پہ مافیا۔ مطلب ہر چیز کے اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے پیسہ بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو جس ملک کی جس چیز کی پیداوار ہوتی ہے، سب سے پہلے اس ملک کے لوگوں کا اس کا حق ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کا قانون بالکل ہی مختلف ہے کہ جو چیز پاکستان کی پیداوار ہے وہ پاکستانیوں کو نہیں ملتی، پاکستانیوں کو ملتا ہے صرف اس کا آخر کا بچا ہوا کچرا۔ باقی سارا کا سارا مال ڈالروں کے عوض یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارا مال پاکستان کا باہر جا رہا ہے۔ اب انہوں نے انڈیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کری ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر انہوں نے بند کرا تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ تلاش کی جائے۔ ان لوگوں نے وجہ تلاش کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنا مال بنانے کو ترجیح دی، اور ابھی جو آگے غذائی بحران آنے والا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنا مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سب کے پاسپورٹ تیار ہیں، ان سب کے ٹکٹس تیار ہیں۔ جیسے ہی کوئی برائی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، یہ سب کے سب اپنے ٹکٹ اٹھائیں گے، اپنے پاسپورٹ اٹھائیں گے اور پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں کون بچے گا؟ صرف اور صرف پاکستان کی عوام مزید غربت کی چکی میں پسے گی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی کام کرا اب شہباز شریف صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے مطلب اور اپنے مفادات پورے کرے، یعنی کہ نیب قانون میں ترامیم کری، دوسرے قانونوں میں ترامیم کری، جتنے بھی ان کے جو معاملات تھے، جتنے ان کے کیسز تھے، سب کے سب ایک ایک کر کے باعزت بری اور باعزت بری ہوتے چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جتنے ساتھی ان کے تھے، جتنے کرپشن میں ان کے ساتھی تھے، ان سب کی کرپشنیں معاف ہوتی چلی گئیں، بیٹوں کے کیس ختم، سب کے کیس ختم۔ اب یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، نواز شریف صاحب جو کہ مجرم ہیں، جو جیل سے بہانہ کر کے، طبیعت کا بہانہ کر کے 6 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر گئے تھے، اب یہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ۔ اور یار لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو بیماری کے لیے گئے تھے نا، علاج کراؤ، واپس آ کے اپنی سزا بھگتو۔ کون سا آپریشن ہوا، کون سی سرجری ہوئی، کون سا معاملات ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاش بشاش آدمی لندن کی سڑکوں پہ گھومتا پھر رہا ہے، اور اب شہباز شریف صاحب ان کو لانے کی بجائے، ان کو پاکستان لے کر آنے کی بجائے خود لندن میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور مزے کی بات، پورا کا پورا میڈیا لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا کہ جیسے ہی شہباز شریف آئیں گے، انٹرویو ہوں گے، بات چیت ہوگی، سوال جواب ہوں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا، اسی لیے شہباز شریف صاحب نے موقع کو غنیمت جانا، اور انہوں نے سمجھداری کا فیصلہ کرا، اور جو فرنٹ گیٹ کی بجائے پیچھے کے چور دروازے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اب بیک ڈور سے بندہ کون داخل ہوتا ہے؟ وہی داخل ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور میں غلط ہوں۔ بھلے وہ دنیا کے سامنے آ کے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے فیصلے غلط تھے، اور کن کے کہنے پہ غلط ہوئے، اور کتنا اس عوام کو سفر کرنا پڑا۔ اسی لیے ضلالت سے بچنے کے لیے انہوں نے فرنٹ ڈور کی جگہ بیک ڈور کا انتخاب کرا۔ اب شہباز شریف صاحب تو لندن جا چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جتنی کابینہ جنہوں نے بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے، ان میں سے کون کون
पाकिस्तान में रहेगा और कौन कौन यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि इलेक्शनों की तो जो सूरत हाल ये आखिरी तारीख को जाते जाते जो दस्तखत करके चले गए कि जी नई हल्का बंदियाँ होंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है कि इसमें अब क्या होना और क्या नहीं होना, क्योंकि मुतअद्दिद लोगों की तरफ से जो है वो पटिशन दाखिल की गई हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे कराए जाएं। लेकिन इन्होंने जो हरकत करी है उससे तो किसी सूरत वक्त पे इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ करप्शन बचाई है, अपना माल बचाया इन्होंने, अपने केसेस माफ़ कराए इन्होंने, और ये यहाँ से चलेगा। क्योंकि ये आए सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए थे और किसी मकसद के लिए ये नहीं आए थे पाकिस्तान। और आइंदा भी जब अगर ये आएंगे पाकिस्तान तो ये अपने मतलब और अपने मफादात के लिए ही आएंगे। जितनी जायदादें इन्होंने वहाँ बनाई हैं, इनकी 70 नस्लें बैठ के खाएं तो वो पैसा ख़त्म ना हो, इतना ये पाकिस्तान की अवाम का खून चूस के उनके खून पसीने की कमाई वहाँ ले जाके अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। चीना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।